عامر قذافی صاحب کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ مناسک حج ادا کرنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، یعنی کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، یعنی کہ وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ کتنا عجیب منظر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ جو معاملہ ایئرپورٹ پہ کیا، ایئر لینڈ کے لوگوں کے جو مسائل پیدا ہو گئے وہ ہوئے۔ میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ جن کا بلاوا آتا ہے، جتنی بڑی مرضی رکاوٹیں ہوں، بندہ ساری رکاوٹیں توڑ کر وہاں پہ پہنچتا ہے، کیونکہ بات پیسے کی بھی نہیں ہے، بات مال کی تعلقات کی نہیں ہے۔ بے شمار پیسے والے دولت مند لوگ جن کو جانا نصیب نہیں ہوتا، لیکن غریب بیچارے دیہاڑی دار مزدور وہاں پہ عمرہ حج کر آتے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک حکمت ہے۔ عامر قذافی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ کی ان کے اوپر بے شمار رحمتیں ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی روح کو مقام اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو اسرائیل علیہ السلام وہاں پہ آئے اور انہوں نے ان کے امتیوں کو، اس بندے کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اسرائیل علیہ السلام نے اس بندے کو غور سے دیکھا تو ان کو گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ وہ ان کا امتی جہاں عرض کرتا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام سے کہ حضور مجھے خوف آ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہاں سے مجھے کسی اور علاقے میں بھیج دے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو یا کوئی بھی کسی کو بھی حکم دیا کہ اس کو آپ ہندوستان جا کے چھوڑو۔ وہ ہندوستان کے کسی علاقے میں وہاں پہ آیا، جیسے اس نے کہا شکر ہے بھئی میں یہاں پہ تو آ گیا ہوں، اب میں محفوظ ہو جاؤں، اب مجھے ڈر خوف نہیں ہے۔ جیسے اس نے وہ سنبھلا تو سامنے سے اس کو وہی بندہ نظر آیا جو کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، جس کے ڈر سے وہ بندہ گھبرا رہا تھا۔ اب وہ ملک الموت تھا، اسرائیل علیہ السلام تھے اور اس بندے کو ملے وہاں پہ۔ وہ کہتے ہیں یار میں اس معاملے میں بڑا کنفیوز تھا یا پریشان تھا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ فلاں بندے کی روح جو ہے وہ قبض کرنی ہے فلاں علاقے میں، ہندوستان میں، تو بندہ وہاں پہ نہیں ہے، بندہ تو ہزاروں میل دور ہے، سیدنا سلیمان کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے خود ہی ان کو کہا کہ میرا یہاں پہ خوف ہے، ڈر لگ رہا ہے، لہذا مجھے یہاں سے کسی اور جگہ بھیجیں۔ پھر جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ اسرائیل آ گئے۔ جہاں پہ انسان کی موت لکھی ہوتی ہے نا، وہاں پہ انسان نے جانا ہے اور وہیں سے اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نیک کام کے ارادے سے کہیں پہ جاتا ہے رزق حلال کے لیے، جہاں دور جاتا ہے، جہاں پہ وہ پیدا ہوا ہے اور جہاں پہ اس کی روح قبض ہوگی، جتنا اس جگہ کا فاصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا ٹکڑا اتنے سیز کا اس کو عطا فرمائیں گے۔ عامر قذافی صاحب عاشق رسول، اللہ کے ولی اور خاص بندوں میں تھے، لیکن اب یقین ہو چکا ہے کہ بار بار جہاز کا واپس آنا، اس میں اسرائیل علیہ السلام کا بھی بڑا اہم کردار ہے کہ اسرائیل نے یہ سوچا ہوگا کہ عامر قذافی کی جو موت میں نے لینی ہے، جان لینی ہے، وہ تو میں نے مکہ مدینے میں لینی ہے، مکہ لینی ہے، یہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے؟
اور بظاہر اب فلائٹیں بھی نہیں ہیں، اب بظاہر سلیمان بھی نہیں ہیں جو اڑا کے ان کو ادھر لے کے آئے، یا جو بھی ایسا سلسلہ نہیں ہے، تو وہی جہاز میں خرابی پیدا کرنا، جہاز کو بار بار واپس بھیجنا، تو اس عمل سے بھی لگتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام سارے اس کے منصوبے بنا رہے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے، جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ اب وہ بندہ جو ہے وہ اچھے حال میں گیا اور وہاں پہ اس نے سارے مناسک حج ادا کیے، وہاں پہ مقدس مقامات پہ حاضری دی اور نیک اعمال کیے، لیکن سارے معاملات کرنے کے بعد حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب بندہ عرفات کے میدان سے واپس آتا ہے یا مدینہ زیارت کرنے کے بعد آتا ہے، تو ایسے ہوتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو عامر قذافی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو موت ہے وہ ہمیں یہ دو چیزیں بتاتی ہے، وقت تو آنا ہی آنا ہے، انسان نے مر جانا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے فرماندے نے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخرہ وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، اتنے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ اب جیسے ہی خبر ان کے اہل عیال کو ملی تھی کہ وہ رکتے رکتے چلے گئے ہیں، ایک خوشی کا وہ لمحہ تھا۔ اب یہ بات وہ بھی تسلیم کر رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہاں پہ موت لکھی تھی، اور یقیناً خوش نصیبی ہے، خوش بخت ہے وہ انسان جو وہاں پہ جا کے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اللہ کے حوالے جان کو دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس مقدس مقامات کے ادب و احترام کے ساتھ، وہ حدیث پاک بھی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بے شمار لوگ جو ہے نا وہ دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں مدینے میں موت دینا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب دعا کرتے تھے نا کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مدینے میں عطا فرما، تو کچھ لوگ سوچتے تھے کہ یار شہادت، اب تو جہاد تو باہر ہونا ہے، مدینے سے باہر ہونا ہے، عرب سے مکے سے باہر جہاد ہونا ہے، تو یہ کیسے موت مانگتے ہیں کہ بھئی میری شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے حبیب کے شہر میں عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت دی اور حبیب کے شہر میں دی۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کون کہتا ہے کام ہو جاتے ہیں، بلکہ اب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہ عشق، وہ محبت عطا فرمائے، جتنی جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اتنا ہی اس کا ذکر کرتا ہے، پھر وہیں پہ جا کے وہ اپنا دم نکلواتا ہے، اللہ کے حوالے پیش کرتا ہے۔ عامر قذافی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید درجات بلند فرمائے، آپ کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور بہت ہی اچھے انسان، بہت ہی پیارے انسان، عشق والے، محبت والے انسان۔ اب آ کے ہمیں بھی پتہ لگا ہے کہ اس میں کچھ آپ کی نیکیاں تھیں، کچھ آپ کے اعمال تھے، لیکن اثر رولا اسرائیل علیہ السلام کا تھا، جو جہاز کو بار بار واپس لے کے آ رہے تھے کہ یہ بندہ لے جاؤ، یہ بندہ لے جاؤ، پھر کیسے یہ مشکل میں جائے گا، کیسے جائے گا وہاں پہ جا کے جان دے گا۔ بہرحال مر سب نے جانا ہے، ہم نے بھی مر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخر جو لمحات ہیں وہ روح پرور ماحول میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنا عشق، اپنی محبت اور اپنے حبیب کی اعتبار نصیب فرمائے۔ وآخر